إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ایک سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں دوسرے لوگوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے. کئی مرتبہ کسی سے ملاقات کے لیے، کسی مجلس میں جانے کے لیے کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھنے کا ہمیں اتفاق ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ سفر کر کے ہمیں کسی اور علاقے میں جانا ہوتا ہے جہاں ہم گاڑی سے جاتے ہیں، یا مختلف ضروریات کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں. تو روزمرہ کی جو زندگی ہماری چلتی ہے، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں. وہ باتیں یہ ہے کہ ہم اور آپ بہت دفعہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اور اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، حرکتوں سے کبھی کسی ایک انسان کو، کبھی کسی پوری مجلس والے کو، اور کبھی بہت سارے لوگوں کو، پورے سماج کو تکلیف دینے کا ہم اپنے آپ کو ذریعہ اور سبب بنا لیتے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چند چیزیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنا ہے. ان میں سے کچھ چیزوں کا تعلق کسی خاص انسان سے ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو کسی خاص انسان میں ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو تمام سماج کے لوگوں میں ہوتی ہیں، بعض چیزیں صرف مردوں میں ہوتی ہیں، بعض خواتین میں ہوتی ہیں، اور بعض تمام لوگوں کے اندر ہوتی ہیں. تو ایسی چند چیزوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا. سب سے پہلی چیز دیکھیں، گرمی کا موسم چل رہا ہے، انسان باہر نکلتا ہے کام کاج کے حوالے سے، مختلف ضروریات کے حوالے سے. دھوپ کی روشنی، دھوپ کی تمازت، دھوپ کی شدت کا وہ سامنا کرتا ہے، اور اس کے جسم سے پسینے نکلتے ہیں، پسینے کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو آتی ہے. اور بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم کا پسینہ واقعی زیادہ بدبو کرتا ہے. مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں، اس کے مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں. تو اس گرمی کے موسم میں جب آپ سفر کر کے کہیں جائیں، مسجد میں آئیں یا کسی مجلس میں جائیں، کسی رشتہ دار کے پاس جائیں، تو آپ گرمی کے لحاظ سے خوشبو کا، پرفیوم کا، عطر کا، یا اسی طریقے سے اور کوئی چیز جو حلال ہو اور آپ کے جسم سے آنے والی اس بدبو کو آپ سے دور کر سکتی ہو،
آپ اس کا استعمال کر کے کہیں جائیں تو ضرور جائیں۔ یہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کے جسم سے جو پسینہ آ رہا ہے اس پسینے کے اندر بدبو ہے، یا اس پسینے کی بدبو دوسرے لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، تو انسان کیا ہے ویسے ہی چلا جاتا، اٹھ کر کے نہا کر کے یا جو ہے اسی نکلتا ہے اور مجلس میں کسی پروگرام میں کسی گھر والے کے ہاں کسی رشتہ دار کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا خیال رکھیں، گرمی کا موسم بطور خاص چل رہا ہے، آپ کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، تو پرفیوم کا خوشبو کا استعمال کیا کریں۔ ویسے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی محبوب ترین چیزوں میں سے ایک چیز خوشبو ہے، لہٰذا آپ ویسے ہی آپ کو خوشبو لگانا چاہیے، الحمدللہ لگاتے بھی ہیں، لیکن بطور خاص گرمی کے مہینے میں خوشبو کا استعمال کریں۔ یہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے پرفیوم خوشبو لگا کر کے باہر نکلنا یہ منع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ خواتین اپنے گھر کے اندر کمرے میں شوہر کے ساتھ لگا سکتی ہیں، باہر لگا کر کے نہیں نکل سکتی ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے یہ کام حرام ہے، ان کے لیے یہ کام ناجائز ہے۔ تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں، جب بھی باہر نکلیں تو آپ جو ہے اپنے جسم کے پسینے اور اس سے آنے والی بدبو کو خود سے دور کرنے کے لیے آپ خوشبو کا اور پرفیوم کا استعمال کریں، اس لیے کہ بہت دفعہ آپ اپنی اس حرکت سے دوسروں کو تکلیف دے جاتے ہیں لیکن آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ دوسری بات، بہت سے لوگ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کھانا کھاتے ہیں یا جو ہے فطری طریقے سے ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، ان کے منہ سے بدبو آتی ہے اور ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کی وجوہات کئی ایک ہو سکتی، چاہے کھانے کی وجہ سے یا جو ہے فطری ہے کہ ان کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو دیکھیں، کسی بھی جگہ جانے کا جب موقع ملے آپ کو، یا کسی مجلس میں بیٹھیں، سامنے بیٹھ کر کے کسی انسان سے آپ بات کر رہے ہوں تو بات کرنے سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کر لیا کریں۔ ماؤتھ واش وغیرہ آج کل آتے ہیں، آپ اس کا استعمال کر لیں۔ آپ اپنے منہ کے اندر کوئی چیز ایسی رکھا کریں جو آپ کے منہ کی بدبو کو دور کر دے، یا بات کرتے وقت آپ دوری، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کو احساس نہیں ہوتا اور سامنے آ کر کے بالکل چہرے کے پاس منہ لا کر کے بات کرتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے کیسی بدبو آ رہی، اس کو اندازہ نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جو سننے والا ہے، جو سامنے والا ہے، اس کو اس کے منہ سے آنے والی وہ بدبو انتہائی تکلیف دیتی ہے، لیکن کبھی مروت میں، کبھی اخلاق میں، کبھی شرافت میں وہ سامنے والے کو کہہ نہیں پاتا کہ اس کو یہ برا لگے گا۔ آپ کو خود اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ اس منہ کی بدبو کا احساس کریں، اور کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے آپ ماؤتھ واش استعمال کر لیں، یا اسی طریقے سے سونف کھا لیں، لونگ کھا لیں، یا جو بھی آپ کی اس منہ سے آنے والی بدبو کو دور کرنے کا ذریعہ جو بھی چیز ہو آپ اس کا استعمال کر کے آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود کو تکلیف دو اور نہ ہی کسی اور کو تکلیف دینے کا سبب اور ذریعہ بنو۔ یہ بطور نصیحت ایک اہم چیز ہے۔ بہت دفعہ اکثر لوگ جن کے منہ سے بدبو آتی ہے وہ اس کا خیال نہیں کر پاتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دینے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ تیسری بات، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے انسان کے جسم پر کچھ ایسے بال ہوتے ہیں جیسے کان کے بال یا ناک کے بال، یہ بڑے ہو جاتے ہیں، تو انسان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے تو کبھی ناک میں انگلی ڈال کر کے اس کو جو ہے توڑنے لگتا ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ اخلاقی اعتبار سے نہایت ہی غلط حرکت ہے۔ آپ کے جسم پہ 3 طرح کے بال ہوتے ہیں، آپ کے جسم پر 3 طرح کے بال ہوتے ہیں۔ ایک بال وہ کہ جس کو شریعت نے موڑنے کا، ختم کرنے کا، جسم سے دور کرنے کا حکم دیا، جیسے زیر ناف کے بال، مونچھ کے بال ہیں، آپ اس کو ہٹائیے، دور کیجیے، اس کے ایک لیمٹ۔ اور دوسرے طرح کے بال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کاٹنا شریعت نے منع کیا، جیسے داڑھی کے بال ہیں، جیسے یہ آئی برو کے بال ہیں، ان کو کاٹنا، ان کو ہٹانا یہ شریعت نے منع کیا، آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ تیسرے قسم کے بال وہ ہیں جن کے تعلق سے شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے،
اب آپ کے اوپر ہے، چاہے تو اس کو ہٹائیں چاہے تو اس کو رہنے دیں. جیسے ناک کے اندر کے بال ہیں، کان کے بال ہیں، سینے کے بال ہیں، ہاتھ کے بال ہیں، پیر کے بال ہیں، مرد بھی چاہے تو ان کو ہٹا سکتا ہے، شریعت کوئی آبجیکشن نہیں کرتی، شریعت کوئی آبجیکشن نہیں کرتی ہے. لیکن بعض دفعہ ناک کے اندر کا جو بال ہے، کان کے اوپر کا جو بال بہت گندا دکھتا ہے. بہت سارے لوگوں کے کان پر، ناک پر رہتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر کے اس کو اپنے ناک سے توڑنے لگتے ہیں اور جہاں بیٹھے وہیں پھینک دیتے. یہ بہت غلط بات ہے، یہ غلط حرکت ہے. ایسا آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے نہ کیا کریں. ناک کے بال اکھاڑنا ہے، کاٹنا ہے، جیسے بھی مشین کا استعمال کر کے اس کو اپنے آپ سے، اپنی ناک سے دور کرنا، گھر میں بیٹھ کر کریں آپ، بند کمرے میں کریں آپ. یہ کیا کہ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور آپ اس کو ہٹا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، یا اسی طرح اس کے ساتھ کوئی اور حرکت کر رہے ہیں، یا اس کو جو ہے کسی اور طریقے سے دور کریں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے. اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. اس کا احساس آپ کو ہونا چاہیے. چوتھی بات، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے کان میں یا ناک میں انگلی ڈال کر کے اسے صاف کرنے لگتے ہیں. بہت سے لوگ مسجد میں کرتے ہیں بیٹھ کے، بہت سے لوگ نماز کی حالت میں کرتے ہیں، اور ناک سے گندگی نکالا اور ایسے ایسے جو ہے مل کر کے اس کو مسجد میں رکھ دیا، قالین پہ ڈال دیا، چٹائی پہ ڈال دیا. یہ کیا حرکت ہے بھائی؟ یہ کیا حرکت؟ اپنے جسم کی گندگی آپ مسجد میں ڈال رہے، یہ کیا حرکت؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے مسجد نبوی کے قبلے والی دیوار میں دیکھا، رآ نخامن او بساقن او بزاقن، آپ نے دیکھا کہ کسی نے مسجد کی دیوار پر گندگی کر دی ہے. پتہ نہیں وہ تھوک تھا یا ناک کی گندگی تھی یا بلغم تھا، سوکھ گیا تھا، وہ معلوم نہیں پڑ رہا تھا کیا ہے وہ. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے کسی اور کو نہیں بلایا کہ فلانے آؤ صاف کر دو، فحکہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور مسجد کی دیوار میں لگی ہوئی اس گندگی کو آپ نے ہٹا دیا، دور کر دیا. کیا پتہ چلا؟ مسجد کی صفائی کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے. ہم اور آپ مسجد کی صفائی کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا. لیکن ہمارے ہاں مسجد میں لوگ اس طریقے کا کام کرنا. اچھا، پھر اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ آپ ناک کی گندگی کو انگلی سے ہٹا رہے ہیں، انگلی سے دور کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ چاہتے ہیں مولوی صاحب آ رہے ہیں، امام صاحب آ رہے ہیں تو سلام بھی کریں، ہاتھ بڑھا کر کے لوگ واللہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اتنا گندا فیل ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، بہت سے لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کہ ہمیشہ جب دیکھو تب وہ جو ہے ناک میں ان کی انگلی لگی رہتی ہے، ناک میں انگلی ڈال کر کے رکھا ہوا ہے، اور جیسے ہی امام صاحب آئے، جیسے ہی میں آیا، جیسے ہی کوئی اور آیا، السلام علیکم. سلام کرنا اچھی بات ہے، مصافحہ کرنا بھی اچھی بات ہے. مصافحہ کرنے سے دونوں بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ہاتھ میں گندگی لگی ہو، آپ نے اپنی انگلی سے وہ جو ہے اپنی ناک کو صاف کیا ہو، اس کی گندگی کو دور کیا ہو، اور اس میں پوری انگلیوں میں آپ نے مل کر کے رکھا ہوا، لگا کر کے رکھا ہوا ہو، اور آپ یہ چاہیں کہ آپ جو ہے آ کر کے مجھ سے سلام کریں، کسی سے سلام کریں، تو یہ نہایت ہی واہیات حرکت ہے، نہایت ہی غلط بات ہے. یہ جو ہے آپ کو اپنے اعتبار، ذاتی زندگی کے اعتبار سے آپ کو اس کا خیال ہونا چاہیے. نہ آپ یہ کام مسجد میں کریں، نہ مسجد کے باہر کریں، نہ ہی جو ہے اور کسی عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے. یہ کہ بار بار ناک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ناک صاف کیے جا رہے ہیں، کان صاف کیے جا رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. یہ نصیحت ہے، سمجھیں اس چیز کو اور اپنے آپ کو اچھا بنائیں. اپنی ذات سے، اپنی بات سے، اپنی حرکت سے لوگوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ اور سبب نہ بنے. نمبر 5، پیسے لوگوں کے پاس بہت ہیں آج کل، الحمدللہ، ہونا بھی چاہیے. پیسے کے نوٹ جو ہیں ان کو گنتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہے اپنی زبان سے تھوک لگا کر کے اس کو گنتے ہیں. یہ بھی ایک غلط بات. پتا ہے وہ نوٹ کہاں کہاں جاتی ہے، کہاں کہاں سے آتی ہے؟ کتنے لوگ گوا، گٹکا، پان، منہ کی گندگی، منہ کی بدبو، سگریٹ وہ جو کھائے ہوئے ہیں، پیے ہوئے ہیں، اور پھر مست میں جو ہے انگلی کو
जबान पर लगा करके, थूक लगा करके नोट गिने जा रहे हैं, गिने जा रहे हैं, गिने जा रहे हैं। आप अपने मुंह का सिलेवा, लुआब, थूक, ये जो है दूसरों को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये कौन सी हरकत है भाई? अगर आपको नोट गिनने में दुश्वारी हो रही है, नोट जो है चिपका हुआ है, निकल नहीं रहा है, पानी का इस्तेमाल करें, आप पानी का इस्तेमाल करें या किसी और चीज का इस्तेमाल करें जो किसी के लिए भी नुकसान देना हो। अच्छा, इसमें आपका भी नुकसान है। आप अपना लुआब अपनी उंगली में लगाते हैं, उसको नोट से चिपकाते हैं और नोट में आपकी उंगली लगती है। पहले से जो उसमें गंदगी लगी हुई है वो गंदगी आपकी उंगली में, आपकी उंगली की गंदगी नोट में। नतीजा ये होता है आपकी उंगली से सामने वाले को नुकसान, और सामने वाला जहां से पैसा आया हुआ, कितने लोगों ने उसको गिना हुआ है, उन तमाम की गंदगी आपके हाथ में आ रही, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको लगता है मैं नोट गिन रहा हूं, बहुत अच्छा कर रहा हूं, जल्दी जल्दी नोट गिन रहा हूं, एक्सपर्ट हूं, माहिर हूं, स्पीड है, इसकी वजह से थूक लगाते हैं आप। ये गलत बात है। नोट गिनते हुए, पैसे गिनते हुए आप अपने लुआब का, थूक का, गंदगी का, जो भी आपके मुंह में है, इसका इस्तेमाल करने से आप अपने आप को बचाएं। ये आपकी सेहत के लिए निहायत जरूरी बात है। और एक बात मैं बताऊं, हमारे यहां बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी में होटल में जाते हैं, होटल में खाना खाने के लिए बैठते हैं। होटल में खाना खाने से पहले जैसा आमतौर से आदत होती है, हाथ धुलते हैं। ऑर्डर कब करते हैं? हाथ धो करके आए उसके बाद ऑर्डर करते हैं। क्या ऑर्डर करते हैं? मेनू कार्ड देख करके ऑर्डर करते हैं। पता है आपको, पूरे होटल में सबसे ज्यादा गंदी चीज अगर कोई होती है ना, वो मेनू कार्ड होता है पूरे होटल में। क्यों? इसलिए कि उसको हजारों लोगों ने टच कर रखा है और उसकी धुलाई नहीं होती। उसकी धुलाई हजारों लोगों ने उसको टच कर रखा है, और आप जो है हाथ धो करके आने के बाद उसको टच करते हैं, पकड़ते हैं, फिर ऑर्डर करते हैं और फिर उसके बाद हाथ नहीं धोते हैं आप। होटल में, रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा गंदी चीज अगर कोई होती है तो मेनू कार्ड होता है। लिहाजा आप वहां भी इसका ख्याल रखा करें। ऑर्डर पहले दे दे या ऑर्डर देने के बाद जरूर आप अपना हाथ धो लिया करें। अगर वैसे ही मुंह ज़बानी ऑर्डर दे रहे, आपको उस होटल के बारे में पता, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मेनू कार्ड टच करने के बाद अगर जो है आप ऑर्डर दे रहे हैं तो दोबारा से हाथ धो लिया करें। दोबारा से हाथ धो लेना इसको जरूरी समझे। छठी बात, और बहुत अहम बात है, सारी बातें अहम है, लेकिन छठी बात जो है, बाज़ दफा क्या होता है कि इंसान गाड़ी चलाता है और हमारे यहां अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको गाड़ी चलाने का तरीका नहीं आता। कितने के पास ऐसे हैं कि लाइसेंस नहीं है, बस चला रहे हैं गाड़ी। कितने ऐसे हैं कि अभी जो है हुकूमत के एतबार से वो उम्र को नहीं पहुंचे, गाड़ी चला रहे हैं और उनको तरीका नहीं मालूम गाड़ी कैसे चलाना है, हाईवे पर चलना है कैसे चलाना है, गली में चलना है कैसे चलाना है, समाज में चलना है, छोटा रोड है बड़ा रोड है, कैसे चलना, तरीका नहीं मालूम। अपनी मर्जी से चलना, गाड़ी चलाते वक्त इधर घूमना, इधर घूम गए, इधर घूमना, इधर घूम, न कोई इत्तला, न कोई इंडिकेटर, न कोई जो है हाथ, न पैर, कुछ नहीं, बस जहां दिल किया मुड़ गए। और यही लोग बड़े बड़े हादसात का सबब बनते हैं। यही लोग, भाई क्यों लगा रखा है कंपनी वाले ने इंडिकेटर, क्यों जो है ट्रैफिक पुलिस ने या ट्रैफिक महकमे ने क्यों इतना सारा जो है रूल बना रखा है? हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सलामती के लिए। आप अगर इसका ख्याल नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है आपके साथ हादसा होगा। समाज और माशरे में रहते हुए तकरीबन आज हर घर में गाड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर घर में गाड़ी, किसी के पास छोटी, किसी के पास बड़ी, किसी के पास 4 पहिए की, किसी के पास जो है और कोई गाड़ी है। सारे लोग गाड़ी से तकरीबन चलते, लेकिन उसमें से कितने लोगों को गाड़ी चलाने का सही तरीका मालूम है, कैसे चलाना चाहिए, कैसे नहीं चलाना चाहिए, इसका ख्याल नहीं करते हैं। जब गाड़ी चलाएं, बाएं जाना हो, दाएं जाना हो, इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। और जब ओवरटेक करें, कितनी जिंदगियां ओवरटेक के चक्कर में आज तबाह बर्बाद हो रही हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते। जल्दी 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 पहुंचना है, कितनी जल्दी? 1 मिनट, और उस 1 मिनट की जल्दी में बंदा जिंदगी से हाथ धो बैठता है। ठीक है, उसकी मौत वैसे ही मुकद्दर थी, लेकिन इस जल्दबाजी की वजह से उसकी जान गई। कितने लोगों के जो है हादसात का सबब बनते हैं मोरा,
जल्दबाजी के चक्कर में सामने वाला परेशान हो जाता है कि क्या करूं, इधर से जाने वाला परेशान हो जाता है क्या करूं, जिसको ओवरटेक आप कर रहे हैं वो परेशान हो जाता है कि आप क्या किया जाए। आपकी एक छोटी सी गलती, और वो भी जब ओवरटेक कर रहे हैं कैसे करना वो तरीका भी नहीं आता, सामने वाले को लाइट मारना है कि नहीं मारना, सामने वाले को इशारा कैसे देना कि भाई तू रुक, तू साइड हो जा, मैं निकल जाऊं, या तू आ जा फिर मैं निकलूंगा, ये तरीका नहीं मालूम लोगों को। इसीलिए बड़े बड़े हादसात होते। तो जब गाड़ी चलाएं, रुकना हो, ठहरना हो, कहीं भी आपको कवानीन आना चाहिए, उसूल आना चाहिए, तरीके से चले, अच्छे से चले। इससे क्या होगा, आप अपने आप को और दूसरे लोगों को हादसात से बचा सकते हैं। इसी में एक और चीज जो 7वीं बात है हमारी, और वो ये कि बहुत दफा क्या होता है, अभी रमजान गया, बहुत से लोग गाड़ी से, कोई बंबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो गाड़ी पार्क करना होता है, गाड़ी कहीं लगाना होता है, ठहरना है, रुकना है, सामान लेने जाना है तो गाड़ी कहीं लगाना है। तो सबसे पहली बात, गाड़ी पार्क करते वक्त आप जो है सही जगह का इंतखाब करें। इसलिए कि आप कहीं भी लगा देंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले आएंगे, वहां के लोग आएंगे, आपकी गाड़ी को लेकर के चले जाएंगे, इससे आपका नुकसान है। एक दूसरी बात इसमें कि आप गाड़ी कहीं भी लगा देंगे तो इससे क्या है, सामने दुकान है, मकान है, कोई और चीज है, उन लोगों को तकलीफ होगी। तीसरी बात यह कि आप गाड़ी बेढंगा ना लगाया करें। बहुत से लोग क्या होता है, गाड़ी लगा देते, 4 गाड़ियों की जगह ले लेते, कोई बोल दे तो उसको डांटेंगे, चुप, उसको जो है समझाएंगे, उल्टा उसको जो है नसीहत करने लगते हैं। भाई आपको गाड़ी पार्क करना है, सही तरीके से पार्क करें, अच्छे से पार्क करें, सही जगह पर लगाएं, जहां लगाना है वहां लगाएं, सीधे लगाएं, जैसे लगाने के लिए जो मुनासिब जगह हो वैसे ही लगाएं। ये क्या कि आप एक गाड़ी में 4 गाड़ियों की जगह ले रहे, एक गाड़ी में 3 गाड़ियों की जगह ले रहे हैं, ये नामुनासिब तरीका है। गाड़ी लगाने का तरीका आपको आना चाहिए, उससे ना आने जाने वालों को तकलीफ हो, ना गाड़ी वालों को तकलीफ हो, ना रोड वालों को तकलीफ हो, ना पैदल चलने वालों को तकलीफ हो, ना वहां रहने वालों को तकलीफ हो, ना वहां आकर के गाड़ी लगाने वालों को तकलीफ हो, और ना ही आपकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस के पास जाए, वहां जमा हो जाए और दोबारा आपको वहां चक्कर लगाना पड़े। इन सारी चीजों का ख्याल आपको रखना चाहिए। 8वीं बात, बहुत से लोग क्या होता है, पान खाते हैं, गोवा गुटखा खाते हैं, उस पर तबसरा फिर कभी, उस पर बातें फिर कभी, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन खाने के बाद क्या करते हैं, जगह जगह अपनी निशानी छोड़कर जाते हैं। तो जगह जगह थूकने और जगह जगह पान की पिचकारी, गोवा गुटखा खाया है जो आपने, उसकी पिचकारी और उसकी निशानी छोड़कर जाने से अपने आप को बचाएं। आप देखें बिल्डिंगें हमारी कितनी बुरी, कितनी गंदी हो चुकी, हर फ्लोर पर निशानियां लोगों ने छोड़ रखा है। क्या भाई, क्या हरकत है ये? आप मुसलमान हैं, मुसलमान को इसी बात की तालीम है, मुसलमान को इस बात की, खुद भी पाक रहो, खुद भी साफ रहो, अपने जिस्म को, अपने कपड़ों को साफ रखो, अपना इलाका साफ रखो, अपना घर साफ रखो, सोसाइटी साफ रखो, जहां रहते हो वहां साफ रखो, वहां की जगह को साफ रखो। लेकिन हमारे यहां लोग अपनी बिल्डिंग, दूसरे की बिल्डिंग, अपना घर, दूसरा घर। इसलिए मैं कहा करता हूं कि हमारे मुल्क में जितनी हरियाली नहीं है उससे ज्यादा लाली है। हमारे मुल्क में हरियाली से ज्यादा लाली है। पेड़ की हरियालियां, पौधों की हरियालियां, फूलों की हरियालियां कम है, पान की पिचकारियों की लालियां ज्यादा है हमारे इंडिया में, हमारे मुल्क में। क्या है, मतलब क्या हरकत है, जगह जगह थूक रहा बंदा, कहीं भी जो है पिचकारी मारते हुए चल रहा, रोड नहीं देखता, जगह 5 दफा गाड़ी चला रहा बंदा, मार के मुंह राइट में करता है, लेफ्ट में करता है, थूक दिया, पीछे कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, नहीं देखता। उसके ऊपर छींटे जाते हैं, उसका कपड़ा गंदा होता है, उसका जिस्म गंदा होता है, लेकिन लोगों को परवाह नहीं है, लोगों को परवाह, ख्याल रखा करें इसका। इसी तरीके से आप जब गाड़ी में सफर करें, चाहे ट्रेन हो, चाहे जो है आप अपनी पर्सनल गाड़ी में हो, तो जो आप खाते हैं या आपके बच्चे खाते हैं, चाहे चिप्स खाएं, बिस्किट खाएं या जो भी खाएं, तो उसका जो छिलका, रेपर, उसकी प्लास्टिक, उसका बैग जो भी निकलता है, कवर, उसको जो है गाड़ी का कांच खोल करके या बाइक पे है तो बस ऐसे अंधाधुंध कहीं फेंक ना दिया करें।
ہمارے یہاں لوگ بس کھا لیا بس ختم، گندگی وہ بی ایم سی والے صاف کریں گے، فلانے والے صاف کریں گے، یہ والے صاف کریں گے، وہ والے صاف کریں گے. نہیں، یہ غلط حرکت ہے آپ کر رہے ہیں. اور کیلے کا چھلکا، کتنے حادثات ہوتے ہیں دیکھیں آپ، کتنے حادثات. کیلے کا چھلکا آپ نے پھینک دیا، کوئی پھسلے گا، گرے گا. لوگ گھر کے کمال کی بات کیا، گھر میں بھی لوگ کھا رہے ہیں چھلکا جو ہے، چھلکا باہر پھینک دیتے. کیلا کھا لیا، چھلکا جو ہے کھڑکی سے باہر، کسی کے اوپر گرتا، کسی کے اوپر نہیں گرا، بچہ پھسل کر گرا، یا جو ہے کوئی بڑا پھسل کر کے گر گیا، اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا. تو یہ غلط بات ہے. گاڑی میں ہو آپ، بائک پر ہو، ٹرین میں ہو آپ، جو کھانے پینے کی چیزیں لے جا رہے ہو کھا لیں، لیکن اس کا جو کچڑا نکل رہا ہے، جو چھلکا نکل رہا ہے، جو پلاسٹک نکل رہی ہے، اس کو ایک جگہ جمع کر لیں اور لے جا کر کے جہاں پہنچے آپ ڈسٹ بین میں ڈال دیں، یا اپنے پاس جمع کر کے رکھے، گھر پہنچ جائیں کوڑے دان میں ڈال دیں، یا جہاں بھی کوڑے دان کا ڈبہ رکھا ہوا، کوڑے دان رکھا ہوا ہے، وہاں پر آپ اس کو رکھ دیں. یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے، سماجی ذمہ داری ہے، انسانی ذمہ داری آپ کی ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ ایک غیر ذمہ دار انسان ہیں. آپ ایک نہایت ہی، میں واضح طریقے سے آپ ایک ذمہ دار ناگرک، ایک ذمہ دار سماج میں رہنے والے انسان کبھی بھی نہیں ہو سکتے اگر آپ کھانے پینے کی چیز کہیں بھی پھینک دے رہے. اس کا آپ کو خیال ہونا چاہیے. اسی طریقے سے 9ویں بات، اور وہ 9ویں بات یہ ہے، بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے ٹوائلٹس میں، واش روم میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی اپنی نشانی چھوڑ کر آتے ہیں، چاہے وہ پبلک ٹوائلٹس ہو، مسجد کا ٹوائلٹ ہو، گھر کا ٹوائلٹ ہو. یہ کیا بھائی کہ آپ نے جسم کی گندگی تو نکال دی، لیکن آپ وہیں چھوڑ کر کے چلے آئے. اپنی صفائی کر لی، اور اس کی صفائی کون کرے گا؟ وہ جو خاک روب ہے، جو جھاڑو لگانے والا، وہ آئے گا کرے گا. لیکن اس کے اندر جو آپ نے نشانی چھوڑ کر جو آئے ہوئے ہیں، اس سے جو بدبو آ رہی ہے، اس کا سامنا کون کرتا؟ آپ کے بعد جانے والا انسان کرے گا نا. چاہے وہ آپ کا اپنا گھر ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے پبلک ٹوائلٹ ہو، آپ کے بعد آنے والا انسان اس بدبو کا، اس گندگی کا سامنا. پانی موجود ہے، آپ اس پر پانی کیوں نہیں ڈالتے؟ اس پر پانی آپ کیوں نہیں ڈالتے؟ کیا وجہ؟ آپ کی شان کے خلاف ہے یہ، آپ کی شان کے خلاف ہے. شان کے خلاف اگر ہے تو آپ کے جسم سے جو گندگی نکل رہی ہے وہ بھی آپ کے شان کے خلاف ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کریں کہ وہ سارے دروازے بند کر دے آپ کے لیے، اگر آپ کی شان پر اتنا فرق پڑتا ہے تو. بھائی صفائی، اگر آپ کے جسم سے گندگی نکل رہی ہے، صفائی آپ کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ آپ گھر میں ہیں، گئے آپ نے اپنا کام کر لیا، صفائی کون کرے گا؟ امی جان، بیوی، بہن، یہ جو ہے ان کی ذمہ داری ہے. یہ کہاں لکھا ہوا بھائی ان کی ذمہ داری ہے صفائی کرنے کی؟ آپ صفائی کر دیں گے گھر کے چھوٹے ہو جائیں گے، آپ صفائی کر دیں گے برے ہو جائیں گے. آج ہمارے ہاں لوگ ایسی دیکھے، جو صفائی کرنے والا ہوتا ہے اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، بھنگی ہے. اگر وہ نہ ہو تو، اگر وہ نہ ہو تو آپ کے گھر کی گندگی اور آپ کے گھر کا کوڑا کچڑا کون لے کر کے جائے گا؟ آپ تو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں نا. آپ اپنی وہ صفائی کرنے والا ہے، وہ کچڑے والا نہیں ہے. وہ صفائی کا، گرچہ وہ تنخواہ لے رہا ہے اس کی، لیکن وہ صفائی کرنے والا ہے. وہ آپ کے گھر کا کوڑا کچڑا جو بھی گندگی ہے وہ آپ کے گھر سے لے جا کر کے جہاں ڈالنا ہوتا ہے وہاں ڈالتا ہے. وہ آپ سے اچھا وہ اس معاملے میں. لیکن ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. مسجد میں دیکھیں کتنی مسجدوں کے ٹوائلٹس گندے پڑے ہوتے ہیں. وہ بیچارہ یا تو جو خادم ہے وہ صاف کرتا ہے، یا جو ہے مؤذن ہے وہ صاف کرتا ہے. اس کی ذمہ داری ذمہ داروں نے لگا رکھا، حالانکہ یہ اس کی شان کے خلاف ہے. یہ مؤذن کی شان کے خلاف ہے کہ ذمہ دار اس کو ٹوائلٹس کی صفائی کے لیے رکھے. یہ اس مؤذن کی شان کے خلاف. آپ نے اس کو ٹوائلٹ کی صفائی کے لیے رکھا ہوا نہیں، یہ غلط بات. آپ جو ہے جو جس کا حقدار ہے نا اس کو اس کا حق دے. تو جو اب مسجدوں میں لوگ اپنی نشانیاں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، یہ قطعی طور پر ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، ایک مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. آپ ٹوائلٹس میں جا رہے ہیں، واش روم میں جا رہے ہیں، آپ اپنی حاجت پوری کریں
اور اچھے سے صفائی کر کے، آج کل تو ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں بھائی صفائی کرنے کے لیے، وہاں ہتھیار ہوتے ہیں، یعنی جو بھی سامان ہوتا ہے صفائی کرنے کا، یا جو ہے ہارپک وغیرہ یا جو بھی اس کے لیے ضروری چیز، ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، پھر بھی انسان نہ پانی ڈالتا ہے نہ صفائی کرتا، بس چلے آتا۔ حالانکہ ایک جو ہے بٹن دبایا ساری گندگی دور ہو جاتی ہے، لیکن اتنا بھی وہ کام انسان نہیں کرتا، پتہ نہیں سستی کی وجہ سے یا اپنی شان کے خلاف اس کو سمجھتا ہے۔ 10ویں بات، بہت سے لوگ یا تو ان کو کھجلی کرنے کی عادت ہوتی ہے یا تو ان کو واقعی کھجلی ہوتی ہے، تو پبلک پلیس پر ہیں، لوگوں کے درمیان ہیں، لوگوں کا کوئی خیال نہیں، جہاں کھجلی ہوئی ہاتھ ڈال کر انگلی ڈال کر وہیں کھجلانا شروع کر دیتے، نہ عورت کا خیال، نہ مرد کا خیال، نہ مجلس کا خیال، نہ دکان کا خیال، نہ مکان کا خیال، کوئی خیال نہیں۔ یہ کتنی واہیات حرکت، آپ تصور کریں، خود سوچیں آپ کہ آپ جو ہے یہ کون سی حرکت کر رہے ہیں بھائی۔ اگر آپ کو واقعی کھجلاہٹ ہو رہی ہے تو آپ جو ہے تنہائی کا راستہ اختیار کریں، آپ اکیلے میں جائیں، آپ جو ہے واش روم میں چلے جائیں، پانی ڈالیں، کھجلا لیں، جیسا بھی جو کرنا ہے آپ کو۔ لیکن یہ کیا کہ آپ عورتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دکان میں ہیں، آپ جو ہے باہر ہیں، چوراہے پر ہیں، روڈ پر ہیں، اور لگے ہاتھ ڈال کر کے آپ کھجلانے کے لیے، چاہے آپ کے جسم میں ہو یا شرمگاہ کی جگہ پر ہو یا جہاں کہیں بھی ہو، آپ ہاتھ ڈال کر کے عادتاً یا ویسے ہی کھجلاہٹ ہو رہی ہے ویسے ہی کھجلانے لگیں، تو یہ جو ہے ایک اچھے انسان کی عادت کے خلاف یہ عادت ہے۔ اپنی اس حرکت کو چینج کریں اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ یہ لوگوں کے اعتبار سے نہایت ہی غلط حرکت ہے جو آپ انجام دیتے ہیں۔ 11ویں بات، اور وہ بات یہ ہے، بہت سے لوگوں کے ناخن بہت بڑے ہوتے ہیں، بعض لوگ تو رکھتے بھی ہیں بڑے بڑے، خاص طور سے خواتین، اور خواتین میں بھی نوجوان بچیاں جو کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، یہ تجربے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھا ہوا یہ سارا معاملہ۔ یہ ناخن بڑا رکھنے کی ان کو عادت ہوتی ہے، کیوں بڑا رکھتی ہیں یا جو بھی رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں اللہ عالم، لیکن ناخن آپ وقت وقت پر کاٹ لیا کریں، اس سے دو فائدہ ہوگا۔ ایک فائدہ، آپ کی صحت بچی رہے گی، آپ کی صحت کی حفاظت ہوگی، ورنہ آپ کے ناخن کے نیچے ایسے ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو آپ کے اندر کا پورا سسٹم خراب کر کے رکھ دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ کتنے لوگوں کے ناخن کتنے گندے گندے ہوتے ہیں، واللہ آپ سوچیں شریعت نے ایک لمٹ مقرر کی ہے، 40 دن۔ 40 دن بھی بہت زیادہ شریعت نے رکھ دیا، میں نہیں کہہ رہا غلط ہے، نعوذ باللہ، شریعت نے رکھا ہے زیادہ سے زیادہ 40 دن، 40 دن سے زیادہ نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ فطرت میں شامل ہے کہ انسان اپنے ناخن کو کاٹ لے، وقص الاظفار کے الفاظ ہیں، ناخن کو کاٹنا یہ انسان کی فطرت میں، تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء یہ کرتے تھے۔ اگر کسی کا ناخن 40 دن کے اوپر گیا، گویا کہ وہ شریعت کے خلاف جا رہا، وہ فطرت کے خلاف جا رہا، اور وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنی صحت کی خرابی کا اپنے آپ کو ذریعہ اور سبب بنا رہا ہے۔ ناخن بڑا رکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ناخن بڑا رکھنے میں کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ خوبصورت لگتا ہے تو بہت بڑا بڑا رکھو، بہت بڑا، جیسے کتنے سادھو سنت، پتہ نہیں کتنے لوگ گنیز بک میں ان کا نام درج ہے، کئی فٹ کے ناخن رکھے ہوئے، لوگوں کو عجیب عجیب شوق چڑھا ہوا ہے۔ فطرت کے خلاف جائیں گے، فطرت کے خلاف جانے سے آپ کو نقصان ہوگا، اور آپ کا نقصان اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کی صحت خراب ہوگی۔ اس لیے اپنے ناخن مناسب وقت پر کاٹتے رہیں۔ شریعت نے جو لمٹ مقرر، ہمارے ناخن تو 15-20 دن میں بڑے ہو جاتے ہیں، کاٹنا ہی پڑتا ہے ورنہ خود کو برا لگتا ہے، خود کو برا لگتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ جو ہے 40 دن 2 مہینہ 3 مہینہ جو ہے ناخن بڑا بڑا رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے کسی طریقے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو خواتین کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو جو بھی بڑا رکھتے ہیں انہیں اس تعلق سے ہوشیار ہونا چاہیے اور اپنے ناخن مناسب وقت پر کاٹتے رہنا چاہیے۔ نمبر 12، اپنے والد، بھائی یا کسی اور رشتہ دار کے بڑے عہدے پر ہونے کا کبھی بھی فائدہ مت اٹھائیں۔ ہمارے ہاں لوگ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ باپ کسی ادارے میں ذمہ دار ہے، باپ کسی محکمے میں ذمہ دار ہے، بھائی کسی جو ہے کسی سرکاری محکمے میں ذمہ دار ہے، کہیں اور ذمہ دار،
وہاں جا کر کے ڈیرنگ جب آتا ہے میرا باپ یہاں کا ذمہ دار ہے، تو کیا ہوا؟ تمہارا باپ ذمہ دار ہے، فائدہ اٹھاؤ گے؟ دوسرے کیڑے مکوڑے، دوسرے حقیر ہیں، دوسروں کو تم نے بے وقوف سمجھ رکھا ہے. اپنے والد، بھائی، رشتہ دار یا کسی اور قریبی کے بڑے عہدے پر ہونے کا فائدہ، ناجائز فائدہ مت اٹھائیں. آپ فائدہ اٹھائیں جو جائز فائدے ہیں، لیکن ناجائز فائدہ مت اٹھائیں اور لوگوں کو ڈرا کر، دھمکا کر، یہ کر کے وہ کر کے دوسرے لوگوں کو حقیر، کیڑے مکوڑے سمجھنے کی غلطی نہ کریں. یہ نہایت ہی جو ہے غلط بات ہے اور نہایت ہی اخلاق کے خلاف جانے والی حرکت ہے. بہت سارے لوگ اداروں میں دیکھے جو ہے باپ ذمہ دار ہے تو بیٹا بھی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، حالانکہ بیٹا کسی لائق نہیں ہے، کسی لائق نہیں ہے. میرا باپ ذمہ دار ہے، سوچتا ہے میں آؤں تو جیسے میرے باپ کی سارے لوگ عزت کرتے ہیں ایسے ہی سارے ٹیچر میری بھی عزت کریں. بھئی کس بات کا؟ کس کے تمولی ہے؟ تمہارے باپ ذمہ دار ہے تو تم فائدہ اٹھاؤ گے کہ تمہارے جو ہے آنے سے سارے لوگ ویسے ہی تمہاری عزت کریں جیسے تمہارے ابا کی کرتے؟ ایک انسان ہونے کے ناطے تمہاری عزت ہے، لیکن تم اپنی ڈیرنگ جماؤ، اپنا بھوکال دکھاؤ اور اپنے آپ کو بڑا بناؤ کہ میرے ابا، میرے بھائی، میرے فلاں رشتہ دار یہاں کے ذمہ دار ہے تو سارے لوگ میری آؤ بھگت کریں اور جیسے میرے ابا کی شان میں جو ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں ویسے میرے ساتھ بھی کیا جائے. تو آپ ایک غلط حرکت کر رہے ہیں. اس طریقے سے کبھی بھی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کریں. 13ویں بات، بہت سے لوگ آ کر کے یا کسی کے پاس بھی جاتے ہیں پرسنل سوالات کرنے لگتے ہیں. تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ کیا کرو گے جان کر؟ کیا کرو گے جان کر؟ تنخواہ لے لو گے اس کی؟ کسی کی تنخواہ پوچھنے کا حق کہاں ہے آپ کو؟ لوگوں کی ذاتی زندگی، پرسنل لائف اور نجی معاملات جو ہیں ان میں انٹرفیئر کرنے، ان کے تعلق سے سوالات کرنے کا نہ آپ کو حق ہے اور نہ ہی آپ کو اختیار دیا گیا. کبھی بھی سوالات نہ کریں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے حالات، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو بندہ کریت کر پوچھے گا ایسے ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا، کس نے ٹانگ اڑایا. کیوں بھائی، کیوں اتنے سارے سوالات کیوں کر رہے ہو؟ اتنے سارے سوالات کرنے کی کیا وجہ؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو اس سے سوالات کریں گے، کہاں دکھا رہے ہو، کون سی دوا کھا رہے ہو، حکیم ہے تم، ڈاکٹر ہے تم؟ ٹھیک ہے بھائی، اس کا مسئلہ دعا کریں اس کے لیے. آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا، دعا کریں اس کے مسئلے کی آسانی کے لیے. کہ اس میں کریت کر پوچھنا، سوالات کرنا، نجی لائف پرسن. خواتین میں سارے مسائل زیادہ ہوتے. کسی عورت کے پاس بیٹھ گئے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو بہن تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو ایسا کیوں ہوا، تو ایسا کہ وہ شوہر پر تبصرے، باپ پر تبصرے، ماں پر تبصرے، یہاں تک کہ پورے خاندان پر، ڈاکٹر پر، فلانے پر تبصرے ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ بات جو ہے ایک زندگی سے شروع ہوئی تھی کئی زندگیوں کی غیبت تک پہنچ جاتی ہے اور معاملہ سارا کا سارا خراب کر کے رکھ دیتے ہیں. نجی، پرسنل اور ذاتی زندگی کے تعلق سے کسی کے بارے میں بھی سوال کرنے کا نہ آپ کو حق ہے نہ ہی اختیار ہے. اس لیے جو بندہ سامنے والا جتنا آپ کو بتا دیا اپنی زندگی کے تعلق سے، بس اس سے زیادہ سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. 14ویں اور آخری بات، اور وہ بات یہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ گرمی کا مہینہ چل رہا ہے. گرمی کا مہینہ جہاں ہم سب کے لیے دشواری کا مہینہ ہوتا ہے، بہرحال اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، کسی بھی موسم کو ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جہاں پریشانی ہوتی ہے، باہر نکلنا، دھوپ اور تکلیف کا سامنا کرنا، پیاس، بہت ساری چیزیں. تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کہا، آج پھر میں دوہراؤں، 2 باتوں کا خیال رکھیں. آپ باہر کہیں بھی نکلیں، آپ اپنے لیے خاص طور سے سارے انتظامات، حفاظتی انتظامات کر کے نکلیں. یعنی پانی وغیرہ لے کر کے نکلیں، آپ ساتھ میں گھر سے پانی پی کر کے نکلیں، پانی لے کر کے نکلے. راستے میں پانی پینے کی ضرورت نہ بھی پڑے تو بھی ایک آدھ گھونٹ پی لیا کریں. ہمارا ایک ساتھی تھا، کہا کرتا تھا، ہے بھی ابھی، کہتا تھا پانی پیا کرو، یہ فائدہ نہیں کرے گا تو نقصان بھی نہیں کرے گا. یہ اگر فائدہ نہیں دے گا تو نقصان بھی نہیں دے گا. فائدے پانی کے کتنے ہیں یہ آپ خود تصور کر سکتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں، میڈیکل دنیا جانتی ہے کہ پانی کی کتنی ضرورت ہے. لہٰذا جب دھوپ میں نکلیں، باہر نکلیں، پانی کا استعمال کر کے ضرور نکلیں، پانی لے کر کے نکلیں. راستے میں پانی کا اہتمام کریں اور بوتل بھی ساتھ میں لے کر کے اس لیے بھی نکلیں کیونکہ ہو سکتا ہے
آپ کے آس پاس کوئی بندہ ایسا مل جائے جس کو پانی کی ضرورت ہو، آپ پانی پلا دیں، کوئی جانور مل جائے جو پیاسا ہو اس کو پانی پلا دیں، اور آپ کا یہ چھوٹا سا عمل آپ کے لیے بہت بڑی نیکی کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا سقی الماء، پانی پلانا۔ پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اور افضل ترین صدقہ ہے۔ آپ پانی کا، اسی لیے آپ دیکھیں سعودی عرب وغیرہ میں جگہ جگہ لوگ پانی جو ہے تقسیم کرتے ہیں، جگہ جگہ پانی تقسیم ہوتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں سامنے والے کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، لیکن وہ چونکہ لینے کے لیے اس کو بھی دے دیتے اس کو۔ یہ نہیں کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں تو ہے، ہمارے ہاتھ جو ہے اسے لڑائیاں ہو جائیں، اسے پانی تقسیم ہو تو ایک ایک بوتل کے لیے لوگ لڑائیاں کر لیتے ہیں۔ تو آپ پانی کی اہمیت کو سمجھیں، دوسروں کو فائدہ مند بنائیں۔ آپ جانتے ہیں ایک زانیہ نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت کر دی۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جانور جو ہیں بہت دفعہ ان کو پانی نہیں ملتا، جہاں سے وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں وہاں کا پانی سوکھ چکا ہوتا ہے گرمی کے مہینے میں۔ آپ کا اپنا گھر ہے، اگر بالکنی ہے، کوئی مناسب جگہ ہے، آپ گھر کے پترے پر یا جو ہے اگر آپ بلڈنگ میں رہتے ہیں، اللہ کا فضل ہے آپ کے ساتھ، تو بالکنی میں ٹیرس ہے، ٹیرس پر کوئی اچھی سی جگہ بنا کر کے جس میں سایہ بھی ہو، جس میں تھوڑا سا دانہ بھی ہو، جس میں تھوڑا سا پانی بھی ہو، آپ یہ ساری چیزوں کا انتظام کریں۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ مخلوق کے ساتھ، بے زبان مخلوق کے ساتھ آپ احسان کریں، آسانی کریں، اللہ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو بطور نصیحت آج کے اس خطبہ جمعہ میں اپنی پرسنل لائف کو، اپنی شخصیت کو بہترین بنانے اور سنوارنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس لیے کہ یہ ساری چیزوں کا سامنا آئے دن کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو ہر اعتبار سے اچھا بنائیں، بہترین بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہماری زندگی میں، ہماری اپنی ذات میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اللہ ہمیں اپنی زندگی سے ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سبھی کو اپنی ذات، اپنی زندگی بہترین بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں دوسروں کے ساتھ احسان کرنے، خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں دوسروں کو پریشان کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہماری ذات سے، ہماری بات سے، ہماری حرکت سے کسی دوسرے کو کبھی بھی تکلیف نہ ہو۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اور جو زندہ ہیں اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں اسلام اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔